ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: حبب إلي من دنيائكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله. صدقت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. صلاة محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں، جوانوں کی خدمت میں، بہنوں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر اور یوم نسوان، یوم خواتین اور یوم مادر کی مناسبت پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جوانان عزیز، سب سے پہلے یہ کوشچن ہم لوگ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیوں ہم اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں؟ آج کیا ضرورت ہے کہ اس پرآشوب دور میں ہم اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کو، جو 1400 سال پہلے آ چکے ہیں، جن کی زندگی ختم ہو چکی ہے، جن کی جو فزیکل لائف تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور آج کے دور میں ہمیں ان سے کیا حاصل کرنا ہے؟ کیوں ہم اس طرح کے پروگرام کو مناتے ہیں؟ کیوں ورک شاپس رکھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ میں کیوں ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں، محافل مجالس کو برگزار کرتے ہیں؟ ایک پوائنٹ۔ دوسرا، ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم اور آپ جو مجالس رکھتے ہیں، کیا واقعاً خود ہم لوگ اپنے آپ سے رکھتے ہیں؟ اس دنیا میں کوئی بھی اتفاق جب ہوتا ہے تو وہ اتفاق خدا کی مصلحت سے ہی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو مشیت الہی سے۔ آپ اور ہم تو اس خدا کے اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اس نے ہم اور آپ کو سب سے بہترین پیورٹی ہم اور آپ کو دی ہے، یعنی اس دنیا میں، دنیا کے تمام موجودات میں سب سے افضل چیز ہم انسانوں کو بنائے۔ یہ ہم اور آپ کی آئیڈیالوجی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب وہ خدا اگر ہم اور آپ سے کام لے تو اس کی مشیت بھی ہمارے کاموں میں شامل ہے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں، جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں 2 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو خدا نے توفیق دی ہے کہ آپ اس فضا میں آ کے آج اس فرشے پر آئے ہیں، اس مجلس میں آئے ہیں، اس محفل میں آئے ہیں، اپنے مورل ویلیوز پہ بات کرنے، اپنے معنویات کو گین کرنے، اپنے مشکلات کو دور کرنے۔ دوسری چیز، جس کی مجلس ہے، آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت ہے، خود بیوی نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ ان کی مجلس آپ برگزار کریں، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو خدا توفیق دے کہ یہ کار خیر انجام دے، اور جس کو خدا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دعوت کرے کہ آؤ تم اس لائق ہو، تم میرے کنیز بنو، تم میرے غلام بنو، میرے آج کے اس محفل کو تم لوگ آج برگزار کرو، آرگنائز کرو۔ لہٰذا جب ایسا موقع آ جائے تو خدا سے دعا کریں۔ پہلی دعا اپنے والدین کے لیے۔ آج یوم مادر ہے نا، مادر ڈے ہے۔ دنیا میں ہر ایک نے اپنے کلچر، اپنے فکر کے حساب سے، اپنے کسی پرسنالٹی کے نام کہا کہ آج فلاں ڈے کے حساب سے دنیا ہر ایک، آپ دیکھیں اکتوبر سے لے کر جنوری تک مادر ڈیز منائے جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہر ملک والے، ہر کلچر والے اپنے فکر، اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق مادر ڈے مناتے ہیں۔ جب یہ فکر ہمارے اور آپ کے دور کے مراجع تک پہنچی تو انہوں نے کہا اگر ماں ہم لوگوں کے واقعی معنی میں کوئی ماں ہے اور مادر ڈے اگر کوئی منانا ہو تو امام خمینی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت پر ہمیں مادر ڈے منانا چاہیے۔ سب سے زیادہ حقدار ہمارے اور آپ کی مانوی ماں حضرت زہرا ہے، اور
اور وہ حضرت زہرا ہم اور آپ سے، بیٹیوں سے اور بیٹوں سے فرماتی ہیں حبب الیہ من دنیاکم طلاق، دیکھو مجھے تمہاری دنیا سے یا ہماری اور آپ کی اس دنیا سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، تلاوت کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت، والنظر فی وجہ رسول اللہ، دوسری چیز رسول اللہ کی زیارت، رسول اللہ کے چہرے کو، تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق۔ جوانوں، آپ سب سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، ان 3 کام کو آپ اپنی اس لائف میں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن آپ ابھی بہتر پڑھ سکتے ہیں کہ آپ بعد میں بیزی شیڈول ہو جائے، نوکری کر لیں، جاب میں مشغول ہو جائے، بیوی بچے شادی ہو جائے اور آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کے روزی روٹی کے لیے، کسب معاش کے لیے نکلے، اتنے مصروفیات سے پہلے ابھی یہ ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف توجہ دیجیے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب امام فرماتے ہیں جب جوانی میں کوئی قرآن پڑھتا ہے تو جس طرح ہمارے رگوں میں خون دوڑتا ہے، ویسے ہی وہ انسان جب جوانی میں قرآن کو پڑھ لیتا ہے تو قرآن کی آیتیں اس کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہیں اور وہ اس کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے، تو آپ عمر بھر وہ کبھی ان آیتوں کو اور ان معانی اور مفاہیم، ان کانسیپٹ کو کبھی بھولتا نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مومن کے، جو ہم اور آپ اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دیتے ہیں کیا مومن ہے یا مومنہ ہے، تو ایک مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ روزانہ 20 سے 50 آیت قرآن کی تلاوت کرے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 20 سے 50 آیت پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ۔ اس کو آپ صبح کے ٹائم کے بعد آپ 20 آیت پڑھیے، ظہرین کی نماز کے بعد 20 آیت، پھر 20 آیت یا 10 آیت آپ نماز مغربین کے بعد رکھیے۔ اس طرح اپنا شیڈول بنائیے، صرف پڑھیے نہیں۔ آپ تو الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہیں، انگلش آپ کو آتی ہے، ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، دوسری لینگویجز آپ کو آتی ہے، اس میں اس قرآن کے ٹرانسلیٹ دیکھیے کہ خدا نے ہم اور آپ دوسرے مذاہب کی طرح یا ایک پنڈت کی طرح نہ سمجھے سمجھے صرف کالے اکشر سنسکرت کی وہ نہ رٹے، ہم اور آپ بغیر سمجھے جمجھے صرف عربی کی وہ عبارتیں نہ پڑھیں۔ قرآن آیا سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنے میں، قرآن کو دیکھنے میں عبادت ہے، لیکن مین قرآن کا ہدف و مقصد صرف دیکھنا اور پڑھنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھنا ہے۔ جب سمجھو گے تبھی عمل کریں گے ہم اور آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں؟ آپ 3 سال 4 سال 5 سال آپ کے اس سلیبس کو پڑھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ سمجھو۔ جب آپ سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ قرآن کو بغیر سمجھے اس پہ عمل کریں؟ ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل ہے۔ ہماری زندگی کس طرف جائے گی ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے؟ اس کا آپ لوگ اپنے آپ سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے؟ آیا ہم اور آپ بھی، جو آج کے ویسٹرن فلسفی کہتی ہے کہ یہ دنیا بگ بینگ تھیوری سے اچانک میں وجود آئی ہے، ایکسیڈنٹلی، اور اب ایسے ہی بڑھتی جا رہی ہے، کیا آپ اس فلسفے کو قبول کرتے ہیں؟ بھئی ایکسیڈنٹ کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ آپ ابھی گاڑی چلائیے، ایک دم سے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ کا کوئی ہدف و مقصد ہوتا ہے؟ میں اس ہدف کے لیے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوں، نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے اس دنیا کو کہا کہ دنیا اچانک سے ہٹا ہے، کوئی اس کو وجود میں لانے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، ایک نظریہ ہے۔ کیا آپ اس نظریے کے تحت چلتے ہیں یا نہیں؟ اس دنیا کا ایک خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور اس کو بنانے میں اس کا ہدف ہے، مقصد ہے، اور وی آر پارٹ آف دس ورلڈ، ہم اور آپ بھی اس دنیا کا حصہ ہیں، اس دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے۔ جب اس خالق نے، اس حکیم نے، حکیم یعنی جو کوئی کام بیہودہ
بغیر لاجک کے انجام نہ دیتا ہو. وہ خدا اگر ہم اور آپ کو اس پوری کائنات کو جب بنایا ہے تو اس میں ہم اور آپ کو بنایا ہے, تو کائنات کی ہر چیز کو ہدف مند بنایا ہے, تو ہم اور آپ کو بھی ایک ہدف کے لیے بنایا ہے. کیا ہے ہدف؟ دیکھیے, ایک پودا مٹی اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اپنے سے افضل چیز پہ. مٹی سے افضل چیز کیا ہے؟ نباتات ہے, پیڑ پودے. خود کو خادم بناتی ہے مٹی کہ یہ پیڑ پودے پھلے پھولے بڑے ہو جائیں. ہاں, پیڑ پودوں کا یعنی ایک نیچرل ہدف ہے, نیچرل مقصد ہے. خدا نے ان کو اس سے بنایا ہے کہ پیڑ پودے سمجھتے ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں, مجھ سے بڑی شے ہے. حیوانوں سے, پودوں سے بڑی شے کون ہے؟ حیوانات ہیں, اینیملز. لیکن میں ان کا لقمہ بنوں, میں ان کا کھانا بنوں. یہ پودوں کا ہدف ہے, پودوں کا آخری مقصد کہ میں سوکھ نہ جاؤں, میں ایسے برباد نہ ہو جاؤں, میں بلکہ ایک حیوان کا لقمہ بنوں. اب یہ حیوان طبعی طور پر نیچرل لا کے حساب سے خدا نے ان کو مقصد بنایا کہ یہ کسی خود سے افضل شے کا لقمہ بنے, اس پہ فدا ہو جائے, اس پہ قربان ہو جائے. تو وہ انسانوں پہ خود کو قربان کرتا. لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ پوری دنیا کو اے انسان ہم نے تیرے لیے بنایا ہے کہ تم اس کو تسخیر کرو, تم اس پہ ریسرچ کرو, دقت کرو کہ دنیا کے ایک پوائنٹ پر آپ اور ہم آپ سب ڈاکٹر ہیں الحمدللہ مستقبل کے, ہماری قوم کے. کتنی بہترین اشعار آپ لوگوں نے سنائے, کتنی بہترین قصیدے آپ لوگوں نے سنائے. انشاءاللہ خدا قبول کریں آپ سب کی. لیکن جوانوں, آپ یہاں پہ آئے نا, جب آپ اپنے جسم کے ایک پارٹ آف باڈی پر ریسرچ کرتے ہو تب پتہ چلتا ہے کہ اتنے دقیق, اتنے لاجک, اتنے علم, اتنا بہترین اعضاء و جوارح جس میں اگر ایک رگ پہ اگر میں غلطی سے جوڑ دوں تو پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس عظیم الشان کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ کہ کسی جاہل وجود میں لا سکتا ہے؟ کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا اچانک وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب اس کا بنانے والا بھی عالم ہے, بنانے والا بھی قادر ہے, بنانے والا حکیم ہے نا. لہٰذا آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز بنے سب آخری وقت میں وہ لوگ دیندار ہوئے, چاہے مسلمان چاہے غیر مسلمان, فرق نہیں کرتا. لیکن وہ اس فکر پر پہنچے کہ ہم اس ایکسیڈنٹ دنیا کو نہیں مان سکتے ہیں, بلکہ اس دنیا کو ایک ایم دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے ہر چیز میں ایم ہے, ہر چیز مقصد کے تحت چل رہی ہے. تو میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ دنیا ایکسیڈنٹ سے وجود میں آئی ہے, بگ بینگ تھیوری سے اچانک پھٹا, ایسا نہیں ہے. لہٰذا کانٹ کیا کہتا ہے, جب میں رات میں ستاروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. دنیا کے بڑے بڑے فلسفیز ایسے ہیں. اینسٹائن کون ہے جن کے اختراعات 2500 سے زیادہ ہیں. یعنی جب ان کے اختراعات, ان کی تھیوریز کو جب آج کے دور میں ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ان کی عمر کے حساب سے کمپیئر کیا جاتا ہے, تو ہر 5 منٹ میں انہوں نے ایک تھیوری دی ہے, جن میں سے بہت سے تھیوری شاید آج سائنس کی دنیا میں, آپ کی فزکس کی دنیا میں, آپ کی اس علمی دنیا میں بہت سے تھیوریز ان کے پاس ہو چکی ہیں. بہت سی تھیوریز ابھی عمل میں ہیں, جن تک ابھی رسائی لوگوں کی نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ پیش کر کے چلے گئے. کیوں؟ وہ انسان اتنا دقیق کیوں ہے؟ لاسٹ میں آیت اللہ برجردی کے پاس آ کے وہ مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ لیکن انہیں آیت اللہ برجردی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے اسلام کو اظہار نہ کریں. خیر, دنیا کے آپ جتنے بھی بڑے سے بڑے مفکرین کو آپ دیکھیے, پڑھیے, ان کی خاص خصوصیت ہوتی ہے, انہوں نے اپنی زندگی کو مقصد دیا ہوتا ہے. لہٰذا جوانوں, آپ اور ہم ماں باپ سے دور ہیں نا, بھائی بہنوں سے دور ہیں, اس غریب الوطنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اس میں اپنا مقصد مشخص کیجیے. آپ آج ویسٹرن کلچر کو نجات دینے والے ہوں. ویسٹرن کلچر کی ماں بہنیں اتنی کمزور ہیں, اتنی ضعیف ہو چکی ہے, اتنی پریشانیوں اور ڈپریشن کے شکار ہیں کہ آج ویسٹرن کلچر کے سائیکالوجسٹ جو روان پہ, انسانوں کے دماغوں پہ کام کرتے ہیں, ان کے روحی چیزوں پہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کو امید دلائیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں جسمانی بیماری سے زیادہ 80% روانی بیماری ہے میں مبتلا ہے. کیوں؟ سب لوگ ڈپریشن کا شکار ہے, پریشانیوں کا شکار ہے.
सब लोग नहलीज़म का शिकार हो चुके हैं। क्यों? बी हदफी के शिकार हो चुके हैं। एक एक मुट्ठी दवाएं खाए बगैर उनको नींद नहीं आती। क्यों जवानों? बेहतरीन, अगर उनके सोफे पे, उनके बेड पे हम और आप सो जाएं तो 10 दिन तक सोते रहें, कोई उठाने वाला ना हो। इतनी बेहतरीन कंफर्ट, बेहतरीन फैसिलिटीज, लेकिन जब वो सोने जाते हैं नींद नहीं आती। क्यों? डिप्रेशन का शिकार, परेशानियों का शिकार, बेहदफी, कोई मकसद समझ नहीं आता। इतने कमाएं, रोज़ाना मशीन की तरह काम करें, फिर कोई मकसद मेरी ज़िंदगी का ना हो तो फिर क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का? आप और हम भी ये सोचिए ना, अगर हमारी ज़िंदगी जहाँ हम और आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में, इस दुनिया में आज हम और आप इस जंग में मौजूद हैं, तो हम और आपको ये अकीदा है कि इस जंग में मैं जितना भी रहूं इसमें मेरे लिए एक सवाब लिखा जाएगा। एक दूसरा, आइंदा मेरे ज़िंदगी को और इम्प्रूव करने के लिए मेरे लिए ये मुकदमा है और बेहतर है मेरे लिए, है ना, इस उम्मीद के साथ। लेकिन उनके यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर मैं यहाँ 1 घंटे के लिए आऊँ, क्या फ़ायदा है मुझे मिलेगा? क्या फ़ायदा? कौन सा फ़ायदा? मादी फ़ायदा। कितना पैसा मिलेगा, कितना टाइमिंग उसमें मेरा चार्ज होगा, और उस हिसाब से मेरी मादी कितना फ़ायदा होगा। ये वाहिद मकतब इस्लाम है जो हम और आपको बताता है बहुत सी चीज़ों को सिर्फ मेटर तराजू पे न तोलें, मादियात पे न तोलें, बल्कि आपको एक स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, मॉरल्स की भी ज़रूरी है, मानवियात की भी ज़रूरत है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी 2 हिस्सों से बनी है। हम इंसान कितना है? हमारे एक जिस्म है, एक रूह है। तो जो कुछ ज़रूरियात रूह की है, कुछ ज़रूरियात जिस्म की है। आपके जिस्म में कहीं दर्द होता है, जिस्म को बीमारी लगती है, रूह को भी बीमारी लगती है। जिस्म बीमार हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। सर में दर्द आए, पैर में दर्द हो, कहीं पे आपकी चोट लगे, आप फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका मुआवजा करते हैं, इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाता है। और आप सब जिस्मानी बीमारियों को दूर करने के लिए यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि लोगों को बीमारी न लगे, जिस्मानी बीमारी न लगे। वैसे ही जवानों, हमारी रूह भी बीमार हो जाती है। रूही बीमारी यानी हसद, ग़ीबत, तोहमत, चुगलखोरी, बेदीनी, लापरवाही, बेहयाई, बेशर्मी, ये रूही बीमारी है। जिस्मानी बीमारी के जरिए इंसान बेदीन नहीं होगा, इमाम ज़मान से दूर नहीं होंगे, रसूल अल्लाह से दूर नहीं होंगे, कुरान से दूर नहीं होंगे। लेकिन अगर इंसान को रूही बीमारी लग जाए, आप में हसद और ग़ीबत और तोहमत और चुगलखोरी की बीमारियां आ जाए, आप कुरान से भी दूर होंगे, उलमा से भी दूर होंगे, इमाम से भी दूर होंगे, हर चीज़ से आप दूर होंगे। तो ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म को भी बचाएं, अपनी रूह को भी बचाएं। जिस्म को बचाने के लिए आपकी रिसर्च है, आपकी तहक़ीक़ात हैं जो जिस्मों को बचाएंगे दुनिया के, लेकिन रूह को बचाने के लिए आपको दीन की ज़रूरत है। आपको उलमा बताएंगे, कुरान बताएगा, अहादीस बताएगी कि देखो तुम्हारी रूही बीमारी क्या है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अब्सारिहिम से मुराद क्या है? जब दिलों पे मोहर लग जाए, जब आपके आँख कान काम करना छोड़ दें, तो आप एक से डॉक्टर कहेंगे सर आपकी तो आँख बिल्कुल सही सालिम है, कान तो सही सालिम है, देख रहे हैं। तो कुरान कैसा कह रहा है कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समअहिम व अला अब्सारिहिम। तो यहाँ पे कहता है सर आपने सिर्फ कैसे देखे, सिर्फ जिस्मानी तौर पर उसके कान को और आंख पे आपने दिक्कत की है। हमारी सिर्फ आंख और कान, हम और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये अवजार है, असल काम हमारे रूह का है। रूह हमारी बीदार ना हो, रूह हमारी जिंदा ना हो, तो हमारे और आपके ये जाहिरी आंख चाहे देखे, ये तो गुनाहों को भी देखती है, ये ग़ीबतों को भी सुनती है, ये कान अच्छाइयों को भी सुनते हैं। ये तो एक अवजार है, आला है। जिस तरह मैं हाथ से अच्छी चीज़ को भी उठा सकता हूँ, बुरी चीज़ को भी उठा सकता हूँ, ये तो एक अवजार है। असल चीज़ जो मुझे तरक्की की तरफ ले जाएगी वो कौन है? वो हमारी और आपकी रूह है। तो लिहाजा जवानों, इस पर ज़्यादा तवज्जो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ दीनी उमूर पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले साल भी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ, देखा कि आप लोगों के ये सारे जज्बात हैं,
جیسے ہی آپ لوگوں کی طرف سے انویٹیشن آیا نہ کہنے کا دل نہیں کیا کہ کم سے کم یہ جوان ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. شاید میرے 1 گھنٹے 2 گھنٹے آنے سے آپ کو زیادہ فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا تو ہوگا کہ کم سے کم ہم اور آپ اپنے آپ کو ایک جہد دے سکیں، ٹریک پہ لا سکیں. یہ کوشش ہوگی. مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں چاہیے. ایک کتاب قرآن کی تلاوت کے بارے میں میرے خیال میں اتنا کافی ہے. اتنا مہم تھا قرآن یہ کہ رسول اللہ اپنے آخری وقت میں وصیت کر کے جاتے ہیں کہ لوگوں مجھے قلم اور کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے 2 ایسی گراں بہا چیزوں کی وصیت کرتا ہوں کہ جس کو اگر تم لوگ پالو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوں. ایک کتاب اللہ اور عطرتی اہل بیت. میرے اہل بیت سے منسلک رہو اور قرآن سے منسلک رہو، تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو. تو کیا یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ہم اور آپ صرف شعار دیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت زہرا کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، بس اتنا کافی ہے یا اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ تخشوں میں تو آج اسرائیل کے لائبریریوں میں بھی قرآن ہے، امریکہ کے ریسرچ سینٹرز میں بھی قرآن ہے. تو تخشوں کی زینت بنانا تو وہ لوگ بھی ہر دین ہر مذہب کی کتابوں کو جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. اگر صرف رکھنا سے ہی نجات پانا ہے تو وہ ان کو بھی نجات ملنی چاہیے. مہم یہ ہے کہ ہم پڑھیں، ہم لکھیں، ہم اس کو آگے تک لے جائیں. کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وصیت فرماتی ہے یا علی آپ میرے قبر پر قرآن پڑھنا، یا علی مجھے قرآن سے مانوس ہے، لہٰذا جب سب مجھے دفنا کے چلے جائے تو یا علی آپ میرے قبر پر رہیے، میرے لیے دعا. یہ بہت ضروری ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس وصیت پر ہم اور آپ ایز اے بیٹی حضرت زہرا کی اس وصیت پر عمل کریں کہ ایک بیٹی سے حضرت زہرا یہ چاہ رہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف توجہ دیں. دوسری چیز وَالنَّظْرُ فِي وَجْهِ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت. آج ہم اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت. تو کیا چیز ہم اور آپ کے لیے پاسبل ہے؟ وہ ہیں وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام کی زیارت جو خلیفہ رسول ہیں، جو جانشین رسول ہیں، جو وارث دین پیغمبر ہیں، ان کی زیارت ہم اور آپ کر سکتے ہیں. روایتوں میں ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ مومن اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھتا. ہم اور آپ ہمیشہ امام کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. اب خدا سے دعا کریں کہ پروردگار اگر بی بی زہرا ہم سے یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم رسول اللہ کی زیارت کریں، مولا ہماری ان آنکھوں کو وہ نور دیں کہ اس سے ہم مولا کو پہچان سکیں، مولا کی زیارت ہم کر سکیں دنیا میں جیتی جیتی اپنی حیات میں وہ کر سکیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. یہ تقاضا آج ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اپارچونٹی ہے. پتہ ہے آپ اور ہم کو کہ رسول اللہ 1400 سال پہلے ہمارے دور پہ فخر کر رہے تھے کہ علی آخر زمان میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط، جن کا یقین سب سے زیادہ کامل ہوگا. فرماتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس لیے در حالی کہ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے اور ان سے ان کے امام بھی پردے غیب میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان کامل، ان کا یقین مضبوط. کیسے؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے کالی سیاہی پر ایمان رکھا ہے. یعنی انہوں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، احادیث کو پڑھا ہے، قرآن کو ریسرچ کی ہے کہ جس کے بنا پر ان کا ایمان مضبوط ہوا ہے اور یقین کامل ہوا ہے. آج ہم اور آپ اپنے پڑھائی کو قرآن سے پوچھیں کہ میری کیمسٹری کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میرے فزکس کے بارے میں قرآن کی کیا نظر ہے. احادیث اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میری ڈاکٹری کے بارے میں کیا نظر رکھتا ہے. طب امام جعفر صادق کیا ہے، طب امام رضا کیا ہے، طب رسول خدا کیا ہے. ڈاکٹری جو پیغمبر نے بتائی ہے، ڈاکٹری جو امام جعفر صادق، امام رضا اور دیگر ائمہ نے ہم اور آپ کو پیش کی ہے، وہ کیا ہے. وہ کون سی میڈیسنس ہے جو اسلام پرووائڈ کرتا ہے، جو اسلام کہتا ہے کہ اسے کھانی چاہیے، اسے لوگوں تک پہنچانی چاہیے، وہ کیا ہے.
اس پر ہم اور آپ ریسرچ کریں گے تو جبھی تو اسلام آگے بڑھے گا. اگر ہم اور آپ ان سورس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اور آپ ایک میٹرولسٹ کی طرح، ایک لیبرل کی طرح، ایک مادہ پرست کی طرح ان کے ہی سورس کو اٹھا کر کاپی پیسٹ کر کے لوگوں تک سناتے رہیں، تو پھر اصل سورس سے، اصل منابع سے جو ہمارے قرآن میں، احادیث میں، اس کو کون اجاگر کرے گا جوانوں؟ آج آپ جتنا تحقیق، آپ کی تحقیقات بڑھے گی، اتنا علماء کے فتوے بڑھے گا. جب تک آپ پوچھیں گے نہیں کہ دو اعضاء کو جوڑنے سے یا لڑکا لڑکی بن سکتی ہے، یا لڑکیاں لڑکا بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں، چونکہ ڈاکٹری نے، سائنس نے یہ پاسبل بنا دیا کہ بھئی بن سکتے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے اس میں حکم ہے، شریعت کیا ہے، وہ کون ہے؟ جب تک آپ اس پاسبل چیز کو علماء تک، مراجع تک نہیں پہنچائیں گے تو کیسے فتویٰ آئے گا؟ کیسا صحیح اور غلط کا آپ کو حکم ملے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اس لائن میں اپنے آپ کے ریسرچ کو آگے بڑھائیں. کسی بھی فیلڈ میں ہو، کم سے کم آپ کو اپنے فیلڈ سے متعلق جتنے بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی روایتیں ہیں، اس کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کی دنیا ایسی اندھیرے نہیں ہے کہ آپ آج گوگل پہ بھی، نیٹ پہ بھی آپ اپنے سبجیکٹ متعلق کتنی آیتیں، روایتیں ہیں، آپ کو فوراً اتنی سارے ریسرچ آ جائیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے. جہاں پہ کہیں پہ آپ کو ملے نہیں، پوچھے، علماء سے پوچھے. کتنے دہلی میں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مختلف موضوعات پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کام کیا. زیولوجی میں جب ایک چکتن کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے زیولوجی کے الحمدللہ ماسٹر کر رہے تھے زیولوجی میں، تو انہوں نے ایک بار ایسے بیٹھے ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، تو زیولوجی میں قرآن میں جتنے بھی جانور ہیں ان کو انہوں نے نکالا اور لے جا کے ایک بار انہوں نے پریزنٹیشن دیا اپنے کالج میں کہ میں سر آج دینا چاہتا ہوں میرے بک سے، ہمارے قرآن میں اتنے حیوانوں کے بارے میں کہا گیا اور اس پرسپیکٹیو سے نظر دی ہے. یہ میرے ریسرچ ہے. وہ کہتا ہے کہ اتنا خوش ہو گیا ان کا استاد کہ بعد میں کہا کہ اور بھی تحقیق کر کے لاؤ، انہی موضوعات پر اور آگے بڑھاؤ. یہ ضروری ہے ہم اور آپ پہنچائیں، تو کوشش تو کریں آگے لے جانے کی، تبھی دوسرے لوگ طلب کریں گے. ہم اگر خود ہم اور آپ چپ چاپ صندوق میں بند کر کے رکھیں گے تو دوسرے کیسے کھول کے ہماری تعلیمات پر عمل کریں گے؟ لہٰذا جوانوں، یہ بہترین اپورچونٹی ہے آپ اور ہم کے لیے کہ وقت کے امام کے لیے سہارا بنے. آپ اگر ریسرچ کریں گے نا، تحقیق کریں گے، امام زمان کتنا خوش ہوں گے. ہمارے اور آپ کے والدین ہمارے اور آپ کے پاس ہونے کی جب خبر سن کے کتنے خوش ہو جاتے ہیں. ہاں، آپ کو وہاں سے شاید گفٹ، بیٹی یہ لے لو، بیٹا یہ لے لو، آپ کچھ دن یہ میرے طرف سے گفٹ، آپ مثلا الحمدللہ گریجویشن آپ نے کی، ماسٹر آپ نے کی، پی ایچ ڈی آپ نے کی، آپ کو مبارک ہو بیٹی. کتنے خوش ہوتے ہیں ہمارے والدین. ہمارے وقت کے امام ہمارے والدین سے 70 گنا ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ کتنا خوش ہوں گے. آپ کی ریسرچ پہ، آپ کے تحقیق پہ ایک دعا امام زمان کے لگ جائے، خدایا اس بیٹی کو محفوظ رکھ کیونکہ ریسرچ کر رہی ہے، خدا اس بیٹے کا محفوظ رکھ چونکہ میرے راہ کو آگے بڑھانے کے لیے دور دراز پنجاب جیسے علاقے میں آ چکی ہے اور آ چکا ہے. خدا ان کی حفاظت فرما. اگر مولا امام زمانہ کی دعا ہم اور آپ کو لگ جائے، نہیں پتا ہم اور آپ کتنی اونچائیوں پہ جائیں گے. لیکن کبھی طلب تو کیجئے، مولا ہمارے لیے دعا کرے، مولا ہم غریبوں کے، ہم گنہگاروں کی آنکھیں کھول دے مولا. یہ بہت ضروری ہے جوان آج کے دور. تو آج ہم اور آپ کوشش کریں وقت کے امام سے تقاضا، دعا، اپنا رابطہ امام سے، اپنا ریلیشن شپ جتنا ہو سکے امام سے مضبوط کیجیے. وقت کے امام کے بارے میں بکس پڑھیے، چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھیے، آرٹیکلز پڑھیے. ایک آرٹیکل، ہفتے میں 2 آرٹیکل ضرور امام کے بارے میں پڑھیے. امام کب ظہور فرمائیں گے، امام کی گورنمنٹ کیسی گورنمنٹ ہوگی، امام جو اس پوری دنیا پہ حکومت کرنے آئیں گے تو کس طرح کے گورننس کو لائیں گے، کس طرح کے ان کے ہیومن رائٹس پر کام کرنے والے ہوں گے، پولیٹیشینز ہوں گے. کیا ہمارے اور آپ کے آج کی گورنمنٹس کی طرح جھوٹے، غیبت کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فریب دینے والے ایسے ہوں گے، یا ان کی کوالٹیز الگ ہوگی؟ وہ کب سمجھو گے آپ؟ جب ان کے لکھی ہوئی کتابیں. آج تو الحمدللہ اتنے ریسرچ امام زمانہ کے اوپر ہو رہا ہے کہ حتیٰ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمان والے اتنے سارے ریسرچ پاس کر رہے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں.
اتنے کمپیریٹیو اسٹڈیز امام زمانہ کے اوپر ہو رہے ہیں کہ بھائی آخر زمان ہندوازم میں، آخر زمان شیعیزم میں، آخر زمان سکھیزم میں، آخر زمان جینیزم میں، آخر زمان بدھزم میں، دوسرے سارے مذاہب کے لوگ کہ آخر زمان کے بارے میں، لاسٹ پیریڈ، لاسٹ ٹائم کے بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں. اتنے بہترین سسٹرز ہے کہ آپ لوگ جب خود ان کے پیچھے جائیں گے تو نظر آ جائے گا کہ واقعاً راستہ بہت کھلا ہوا ہے. اگر ہم چلنے کی امنگ رکھتے ہیں، ہم چلنے کی حوصلہ رکھتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. دوسری چیز جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہم سے چاہ رہی ہیں کہ والانفاق فی سبیل اللہ. آج ہم اور آپ دیکھیں ہمارے جامعے میں کتنے غریب ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنے محتاج لوگ ہیں. ان سب کی وجہ کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ امیر دولت مند حضرات کی کم توجہی ہے. تو ہم اور آپ کو لازم ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کیا انفاق کر سکتے ہو؟ آپ کو اگر کوئی فارمولہ آتا ہے، کوئی سلیبس، کوئی ٹاپک آپ کو بہترین آتا ہے، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو سکھاؤ. یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے اور یہ بہترین ہے. زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے نا. زکوٰۃ علم نشر ہے. جتنا ہو سکے ان کو نشر دیجیے، ان کو دوسروں کو سنائیے، اتنا خدا آپ کو عطا کرے. یہ ہے کما تدین تدان. جیسے آپ دو گے نا ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ علم دو گے، علم آپ کو ملے گا. خیر دو گے، خیر آپ کو ملے گا. فاعل الخیر خیر منہ، فاعل الشر شر منہ. جو اچھے کام کرتا ہے اس اچھے کام سے افضل ہوتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس برے کام سے بدتر. اگر ہم اور آپ غیبت، حسد، چغلخوری، طغیانی، ماں باپ کی توہین، ماں باپ کی بے احترامی، سالوں سال، مہینوں مہینوں ماں باپ کو فون کیے بغیر پنجاب، دہلی، ادھر ادھر ایسے ہی بیٹھے رہیں، بالکل ماں باپ کی کوئی قدر نہ ہو، نہ ان کو فون اٹینڈ کریں، نہ آپ یہاں سے فون کریں. اس طرح اگر آپ رہو گے نا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ویلیو کو ڈاؤن کیا ہے، تب جا کے آپ اس گندے کام کو انجام دیں. یہ مولا علی کی بہترین حدیث ہے، فاعل الخیر خیر منہ. جو اچھے کام کرتا ہے اس اچھے کام سے افضل ہوتا ہے، جو برے کام کرتے ہیں اس برے کام سے بدتر ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی ہم اور آپ کام کریں، اس سوال کو کریں اپنے آپ سے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں اس سے میری فضیلت مجھے حاصل ہوتی ہے یا اس سے مجھے رذیلت اور گناہ اور بیکار چیزوں میں میری انکریز ہوتی ہے. ہم اور آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے. انفاق یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو اپنی اس اسٹوڈنٹ زمانے میں کر سکتے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں، پڑھائیں، ریسرچ میں ایک دوسرے کی مدد کریں. نہ کہیں ایک بہن کہے میری اس ریسرچ میں کام کرو، میری مدد کر لو، مجھے ٹائم نہیں ہے، آپ تھوڑی سا نہیں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی. یا آپ بھائی نے کہا یار بھائی مجھے فلان کوشچن نہیں آ رہا ہے، کچھ آ کے سمجھا دو، تو کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ نہ کہیے. آج حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہم اور آپ سے چاہ رہی ہیں کہ نہیں، انفاق یہ ہے کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں کہیں. اگر میرے راہ خدا میں، پروردگار میں راہ خدا میں نکلا ہوں تو میری یہ تعلیم اگر میرے ایک دوست کے کام آ رہا ہے میں یہ دے رہا ہوں. یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے جماعت. اور آج ہم اور آپ یہاں پہ آئے ہیں. میں خاص ٹاپک بحث کروں گا لیکن 10 منٹ انشاءاللہ. آپ 10 منٹ ٹائم دیجیے، 10 منٹ سے زیادہ نہیں. اور یہ اختصار میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. آپ لوگ ریکارڈ کر کے رکھیے، بعد میں خود سے سنیے گا، لکھیے گا. لیکن اس کو چونکہ اس میں 2-3 کوشچنز میں تھوڑا سا اپنے حساب سے کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لیے حل ہو جائے. وہ مثلا جیسے ہم اور آپ آج کے دور میں پوری دنیا میں 2 ہی سویلائزیشن ہے. ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ایک اسلامک سویلائزیشن ہے. ہم اور آپ کسی کو مغربی کہتے ہیں، یہ انسان مغرب پرست ہیں، مغربی ہیں. آپ لوگ اس سے مغربی کسے کہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ جب آپ کسی کو مغربی کہتے ہیں، یہ تو ایک ویسٹرن کلچر کے پیروکار ہے، اس نے ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کیا ہے. کیا اب اس انسان کو جو مغربی ہے اس اصطلاح کو، اس ٹرمینالوجی کو کیا جواب ہے؟ مغربی سے مراد کیا ہے؟ کوئی بتا سکیں گے؟ سوال پڑھتے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل اللہم صلی علی محمد آل محمد.
آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، کیا دلیل ہے آپ مسلمان ہو؟ یا ایک آدمی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، کیوں، کس بنا پر اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے؟ ایک اپنے آپ کو کہتا ہے میں کرسچن ہوں، کیوں، کیا ہے اس میں؟ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے میں مغربی ہوں، مغرب پرست ہے، کیا بڑا؟ کیا جو بھی امریکہ اور یورپ میں رہ رہا ہے وہ مغربی ہے؟ ہاں سب بولیے، ہاں؟ اور جو بھی اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ پھر کیا ہے؟ پھر مغربی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ایک انسان مغرب پرست ہے، کیا ہے بتائیے؟ جو الہی کو نہیں مانے، حسن اور اسکول آف تھاٹس ہی الگ ہو، بالکل، اور بھئی آپ کسی انسان کو مغربی کب کہتے ہیں؟ کسی انسان کو مسلمان کب کہتے ہیں؟ کسی انسان کو ہندو کب کہتے ہیں؟ جب یہ سب جغرافیے کی بنا پر نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے جتنے بھی یورپ میں ہیں وہ سب مغربی ہیں، گنہگار ہیں، ہمارا دشمن ہے، ایسا نہیں۔ تو یورپ میں، امریکہ میں تو مسلمان بھی رہ رہے ہیں، کرسچن بھی رہ رہے ہیں، ہندو بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو ان کا آپ کیا کرو گے؟ جغرافیے کے لحاظ سے اگر آپ اس کو تولیں گے، مغربی سے مراد ہے یعنی وہ جو مغربی کلچر کو، مغربی سیولائزیشن کو، مغربی آئیڈیالوجی کو ایڈپٹ کیا ہو، چاہے وہ کرگل میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ دہلی میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہو، چاہے وہ لندن میں ہو، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، کہیں بھی ہوگا، اگر وہ اس فکر کو مانتا ہوگا، اس آئیڈیالوجی کو مانتا ہوگا، وہ کیا ہے؟ مغربی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان اگر اسلام کو قبول کرتا ہے، اگر اسلام کو قبول کر کے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، چاہے وہ پنجاب میں، چاہے دہلی میں، چاہے کارگل میں، چاہے لداخ میں، چاہے کشمیر میں، چاہے کہیں اور ممالک میں، کہیں پہ بھی رہے وہ مسلمان رہے گا۔ تو ہم اور آپ کسی کو مغربی اس بنا پر کہتے ہیں چونکہ اس کے اسکول آف تھاٹ، اس کے آئیڈیالوجی کی بنا پر۔ وہ مغربیوں کی آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے کہ جس بنا پر آپ کہتے ہیں یہ مغربی ہے؟ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے حل ہونا نا، چونکہ مین جنگ ابھی کیا ہے؟ ان دو سیولائزیشن کے بارے میں۔ ان دو سیولائزیشن کو سمجھنا آج کے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ مغربی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کون سی آئیڈیالوجی ہے جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں ہاں بس اب یہ آدمی مغرب پرست بنتا جا رہا ہے؟ فرسٹ، آپ اور ہم مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم اور آپ کہتے ہیں خدا ایک خالق ہے، اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے، دنیا کا چلانے والا بھی وہی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کے قانون پر عمل کرنا ہے وہ خدا کا ہے۔ ہم اور آپ قانون نہیں بنا سکتے بلکہ ہم قانون پر عمل کر سکتے ہیں، قانون پر چل سکتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مختصر مفہوم ہے، کانسیپٹ ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اتنے معنی اس میں چھپا ہوا تھا، یعنی ان سب کانسیپٹ کو، ان سب آئیڈیالوجیز کو ہم ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب جا کے ہم کہتے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایک مغربی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا الہ الا انسان، کوئی خدا نہیں سوائے انسان کے۔ ویسٹرن فلسفی میں، ویسٹرن کلچر میں ان لوگوں نے خدا کو ہٹا کر خدا کی جگہ کس کو رکھا ہے؟ انسان کو رکھا ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ ایک دن، ایک لمحہ کے لیے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ رکھیں کہ آپ خدا ہو اور زندگی کیجیے، تو اس وقت آپ کیا ہوں گے؟ آپ کے اوپر کوئی آرڈر ہوگا؟ آپ کس کی سنو گے؟ کسی کے قانون کو فالو کرو گے؟ سب کچھ آپ ہو، آپ اپنے حساب سے چلو گے، آپ انسان ہو، آپ کے اپنے قانون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ ایک بار یہ سوچ کے سو میرا کوئی خدا ہے، تو ہم سب کو یونائٹ کرنا ہے کہ بھئی ہم سب کو اس بتائے ہوئے کے راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ویسٹرن فلسفی میں اس کو کہا جاتا ہے ہیومنزم سے مراد یہ ہے کہ اس پوری دنیا کا سب کچھ محور انسان ہے، دنیا ہی کو، حتیٰ خدا کو بھی انسان نے وجود میں لایا ہے ان کے، لہٰذا وہ لوگ کہتے ہیں خدا از ڈیتھ، خدا مر چکا ہے، یا خدا ڈیتھ، گاڈ ڈیتھ۔
ہاں وہاں کتابیں لکھی گئی کہ خدا مر چکا ہے، پھر بھی خدا ودا نہیں. یہ سب خرافات تھی، غیر سائنٹیفک باتیں تھیں جن کو ہم رد کر چکے ہیں. اب ہم آئے ہیں کہاں پہ؟ ماڈرن زندگی کر رہے ہیں، اور ماڈرنزم کی سب سے ابتدائی اصول اصل پرنسپل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ہیومنسٹ بنے، کہے کہ میں اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر رکھتا ہوں. جب انسان خدا کی، ہر کوئی خدا بن جائے گا تو گڑبڑ ہوگا نا. تو ان لوگوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، پہیو اینو بنو، قانون ایک بنے گا، سب لوگ اپنے نمائندے بھیجو، ہاں ریپبلک جمہوریت کو وجود میں لاؤ تاکہ سب لوگ اپنے نمائندے بھیجیں، ایک قانون بنے، سب اس کے تحت چلیں. ہاں کیونکہ فطرت کے خلاف جب انسان چلے گا مجبور ہوگا ایک نہ ایک دن پھر ان کو یونائٹ ہو کے آنا. یہ پہلی چیز، یہ پہلا اصول. جب آپ کسی کو مغربی کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رکھ رہا ہوگا کس پہ؟ ہیومنزم کے پیروکار ہوگا، سب کچھ انسان. اب ایک انسان، اب یہ دوسری اصول یہ ہے کہ جب انسان کو خدا کا انکار کر چکا ہے تو وہ دین کو مانے گا، وہ نبی کو مانے گا، وہ آخرت پر ایمان رکھے گا، ہاں وہ قرآن کو مانے گا، چلے وہ گیتا کو مانے گا، ہاں وہ عہد عتیق کو مانے گا، وہ سکھوں کی کتاب کو ایمان لائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس پورے کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہے، خدا کا انکار کر لیا ہے. تو اب اس کی جگہ کیا لائیں گے؟ وہ لوگ لاتے ہیں سیکولرزم. کیا نام؟ سیکولرزم. سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ دین آپ کے پرسنل ایشو ہے. جس طرح ایک آرٹسٹ ہو یہ آپ کے پرسنل ایشو ہے، ہاں آپ ایک شاعر ہو یہ آپ کے پرسنل کام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دین بھی آپ کے پرسنل لائف تک رکھو، اس کو اجتماعی اور سوشل اور پولیٹیکل ایشوز میں دین کو شامل نہ کرو. آپ کلا کہ نہ میں دین کے حساب سے میں نمائندہ چننا چاہتا ہوں، نہیں کہہ سکتے آپ. سیکولرزم سے مراد ہے کہ دین کو اجتماعی زندگی سے نکالو، محدود کرو اور صرف فردی زندگی تک قید کرو. تو کیا یہ دوسری؟ تیسری ان کے یہاں لیبرلزم. یہ تین اصول بہت مہم ہے، ہر ایک میں پائے جائیں گے. لیبرل یعنی بے حیا ہونا، نفس پرست ہونا، خواہشات کی پیروی کرنا. بی بند و بار یعنی یورپ میں اگر آپ فریڈم کی تعریف اگر یورپ یا ویسٹرن فلسفی میں آپ دیکھتے ہیں تو فریڈم سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آزادی سے دوسرے کو نقصان نہ ہو، آپ جو بھی کرنا چاہیں کرو. چار دیواری آزادی کہتے ہیں. آپ چار دیواری کے اندر ہو، آپ آزادی ہے، فریڈم ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہو، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ ہے ویسٹرن فلسفی میں فریڈم، آزادی. یہ ہے وہاں کے. یہ لیبرل یعنی آپ نفس پرست، خواہش پرست، جنسی بے راہ روی، ہر طرح کے آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں بھی ہوں تو آپ کو اخلاق سے چلنا ہے، جانور نہیں بننا ہے، بے راہ روی اختیار نہیں کرنا ہے. اور اس بنا پر آپ ویسٹرن والے ایک عورت کو کس نگاہ سے؟ ویسٹرن کے یہاں کی عورت یہ ہے کہ وہ ایک اعلیٰ ہے، ایک وسیلہ ہے، بے حیا، بے شرم، بے غیرت انسانوں کے حوالے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور اس طرح اس کی زندگی گزر جائے گی. ان کے یہاں کوئی ماڈرن ویلیوز یا عورتوں کے لیے جو ہم اور آپ میں کوئی اقدار ہو، کوئی اسٹیٹس ہو، کچھ بھی نہیں ہے ویسٹرن میں. آپ ویسٹرن ہسٹری کو جب پڑھیے نا، ویسٹرن ہسٹری کو جب پڑھتے ہیں 19 سینچری تک ان کے یہاں عورتوں کو حتیٰ 20ویں سینچری کے اوائل تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. انگلینڈ میں 1947 تک عورتیں جو پڑھتی تھی نا ان کو پڑھنے پر جرمانہ تھا، اگر کوئی پڑھ لے تو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے. یہ ظلم یورپ میں. اور جیسے مالکیت ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے اسلام میں کیا ہے، اگر آپ وارث ہو تو آپ کو والد کے پراپرٹی کا آپ حصہ بنتے ہو، اس کا حق آپ حقدار ہوتی ہو. لیکن یورپ نے کہا نہیں، عورتوں کا کوئی حق نہیں، کوئی ملکیت نہیں ہے، سب کچھ یا شوہر کا ہے یا بھائی کا ہے یا باپ کا ہے. یہ ظلم. تب وہاں جا کے اتنے سب اس طرح کے تعلیمی دور میں، سیاسی دور میں سیاست میں آنے کا حق نہیں. اور آخر میں ان لوگوں نے جب وہاں کارخانے بنے اور مزدوروں کی کمی ہوئی کارخانہ، آپ لوگوں نے سب ہسٹری پڑھے ہوئے، مزدوروں کی کمی ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے کیا کیا کہ عورتیں بھی بہترین ہیں، ان کو بھی کام کرنے کے لیے بلا لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ
عورتوں کو بھی رائٹس ملنے چاہیے، عورتوں کو بھی کام کرنے کا حق ملنا چاہیے، عورتوں کو بھی فریڈم ملنی چاہیے، یہ آ کے فیمنزم جیسے افکار کو وجود میں لائے تاکہ کیا کارخانے والوں کو ان کا اپنا سود اور اپنا فائدہ مل سکے عورتوں کے استعمال سے۔ لیکن آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی معمولی چاکلیٹ سے لے کر گٹھیا سے گٹھیا چیز کے ایڈورٹائز کے لیے عورتوں کی تصویر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے یورپ۔ یورپ عورتوں کے اتنے ظلم و ستم، یورپ کی آپ کہیں یورپ کی خواتین اتنے مظلوم ہیں کہ ان پر اتنے ظلم و شدت ہوئے کہ آپ اور ہم حیران ہو جائیں گے جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھی، جب وہ ہم حوزے میں تھے تو ایک پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھ رہی تھی ویسٹرن کلچر کے اوپر۔ وہ تحقیق کر کے آنے کے بعد کبھی مجھے سنائی اور رونے لگی کہ میں نے 100-200 سے زائد لڑکیوں سے انٹرویو لی، لینے کے بعد کہا کہ سب سے پہلے میرے اوپر تجاوز یا میرے باپ کی طرف سے یا میرے بھائی کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر کیوں؟ کیونکہ اب ان کے یہاں کوئی دین تو ہے نہیں، کوئی مذہب تو ہے نہیں جو ان کو روکے۔ اب تو اپنی جگہ پہ جو بھی کرنا چاہتا ہے نا، چار دیواری اختیاری ہیں، گھر کے اندر کچھ بھی کرو، کوئی اس کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ تو وہ بچے اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے اگر امن میں نہ ہو تو دوسروں سے کیا امن و آسائش ہو سکتی ہے؟ حتیٰ آج بھی جیمی کارٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ آج بھی سالانہ 4 یا 1 لاکھ سے زائد لڑکیوں کو کنیزوں کی طرح آج بھی امریکہ میں بیچا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں ایسے سینٹرز وجود میں لائے ہیں جہاں پہ صرف لڑکیوں کے تجاوز کے لیے اڈے بنائے گئے ہیں کہ ان کے اوپر زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے۔ یہ کلچر، یہ سیولائزیشن ہم اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ عورتیں فریڈم، یعنی یہ کہ وہ جنسی تجاوز کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر نامحرم، ہر بے شعور، ہر بے حیا اور بے غیرت انسان کے حوالے خود کو کرے۔ یہ ہے فریڈم ایک عورت کے لیے۔ کیا واقعی یہ ظلم و ستم نہیں ہے؟ یورپ میں آپ کرائم کو دیکھیں، ہر 6 سیکنڈ میں وہاں کرائم ہوتا ہے۔ 6 سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں میں، 6 منٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کیا یہ کون سی سیولائزیشن یہ لوگ ہم اور آپ کو تھوپ رہے ہیں؟ وہاں پہ سب سے زیادہ یورپ میں آپ کو معلوم ہے کہ زنکشی، عورتوں کی قتل سب سے زیادہ یورپ میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ناامنی، اعتماد نہیں، بیوی بن کے لائے، اعتماد نہیں، کیا پتہ یہ میرا ہے نہیں۔ سب سے زیادہ قتل یورپ میں مردوں کے ہاتھ سے عورتوں کی ہو رہی۔ اور اب ایسے ماحول میں اگر عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو کر کے ہمیں رائٹ دو تو حق بنتے ہیں۔ اگر ایسے ماحول ہے، تم نے ایسے سیولائزیشن وجود میں لایا، ایسے کلچر وجود میں لایا، اب آ کے کہے کہ وی وانٹ آور رائٹس، تو حق ہے کہ ہمیں اپنا حق دے دو، ہمیں فریڈم دے دو، ہمیں تمہارے اختیار غلام مت بناؤ۔ تو وہاں کی عورتیں صحیح مان رہی ہیں کیا؟ لیکن میں آپ بہنوں سے پوچھوں گا، آپ دوستوں سے پوچھوں گا، کہ واقعی اسلام میں یہ رائٹس نہیں دیا گیا؟ تو آپ اسلام کو کمپیئر مت کرو ان کی سیولائزیشن سے۔ اسلام تو 1400 سال پہلے ان سے کئی دور آگے کر چکے ہیں کہ لڑکیوں کو ماں کا درجہ دی، لڑکیوں کو بیٹی کی درجہ دی، لڑکیوں کو بہن کے درجہ دی، لڑکیوں کو ہمسر اور بیوی کے درجہ دیے، اور ہر درجے میں ان کو فضیلت۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہا کہ ریحانہ ہے، یہ لڑکی پھول ہے، یہ لڑکی اپنے والدین کے لیے مؤنس ہے۔ سب سے زیادہ ماں باپ کے لیے لڑکیوں کے دل دکھتا ہے، دل نرم ہوتا ہے جب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ، سب سے پہلی بار آنکھوں سے آنسو لڑکیوں کی نکلتی ہے۔ لڑکیاں رحمت ہیں، رحمت سے سوال نہیں ہوگی۔ لڑکیوں کو یہ سٹیٹس جہاں پہ آج ویسٹرن میں جیسے قتل و عام کیا جا رہا ہے، ویسے ہی جب اسلام شروع میں آیا تھا وہاں پہ بھی زندہ درگور کیا جاتا۔ لڑکیاں جیسے پیدا ہوتی تھی ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں پیغمبر گرامی اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں، ان کے دروازے پہ جا کے سلام کر رہے ہیں، دنیا والوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بیٹی ہے، اس کے اپنی سٹیٹس۔ اب آئے آپ، جب یہی بیٹی اب بیوی بن جاتی ہے کسی کی، انشاءاللہ خدا آپ سب کو بہترین شوہر عطا کریں، اور اسی طرح آپ سب کو بہترین ہمسر عنایت کریں۔
لیکن ایک ہدف و مقصد کیا ہے؟ ایک بیوی آپ اگر شادی کریں، شادی کرنے کے بعد آپ لوگوں کا مقصد و ہدف یہ ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت زہرا فرماتی ہے یا علی ان کنت فی خیر فمعک، یا علی آپ کی اچھائیوں میں بھی آپ کے ساتھ. اتنی بہترین حدیث ہے حضرت زہرا کی. ان کنت فی شر فمعک، اگر آپ کی برائیوں میں بھی، آپ کی مشکل ٹائم میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں. یا علی روحی لک الفدا، میری روح آپ پر قربان، میری جان آپ کا قربان یا علی. اس طرح بنے اپنے شوہر کے لیے. اور اس طرف امام علی سے رسول اللہ نے پوچھا یا علی آپ نے زہرا کو کیسے پایا؟ تو امام علی عرض کرتے یا رسول اللہ نعم العون فی طاعت اللہ، یا رسول اللہ بہترین مددگار اطاعت خدا میں، گناہ کرنے میں، غیبت کرنے میں، حسد کرنے میں میری مدد نہیں کی، بلکہ اطاعت خدا کرنے میں، نیکیوں کو پھیلانے میں میری مدد کی زہرا. یہ سٹیٹس. اس لیے کیا کہا جب شادی ہوتی ہے تو نصف دین صرف شادی کرنے پہ ہمارے بچ جاتا ہے. یہ سٹیٹس کیوں دیا گیا؟ اس لڑکی کو یا اس لڑکے کے احترام کو باقی رکھتے. اب یہی لڑکی جب ماں بنتی ہے، یہ دیکھیں اسلام، جب یہ لڑکی ماں بنتی ہے تو کہتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود فرماتی ہیں کہ الزم رجلہا، اپنے ماں کے قدموں پہ پڑ جاؤ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ سٹیٹس کس نے دی؟ ہم اور آپ سے کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ، آپ کے ماں باپ اگر بزرگ ہو چکے ہیں، چاہے ماں چاہے باپ یا دونوں بزرگ ہو چکے، ان کو اف تک نہ کہو. اف یعنی سب سے چھوٹا گناہ ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کمتر گناہ ہوتا تو خدا کہتا کہ وہ بھی ماں باپ کے حق میں نہ کرو. یہ سٹیٹس کون دیتا ہے؟ رسول فرماتے ہیں تمہاری جنت بھی تمہاری ماں باپ ہے، تمہاری جہنم بھی تمہاری ماں باپ. اگر ماں باپ تمہیں اچھی ہدایت کرے، اچھی تربیت دے تو تمہاری جنت بنے گی. اگر ماں باپ نے تمہاری غلط تربیت کی تو تم جہنمی بنو گے. لہٰذا ابن سینا فرماتے ہیں، بہت بڑے فلسفی گزرے گا ابن سینا فرماتے ہیں کہ ایک ماں، دیکھیں یہ سٹیٹس نا، واقعاً ہم اگر اسلامی تعلیمات کو خود پڑھیں گے فخر کریں گے آپ لوگ. ابن سینا کہتے ہیں ایک ماں ایک ہاتھ سے جھولا جھولاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے دنیا ہلاتی ہے. یہ ہے ماں. یعنی اگر ایک ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہو لیکن اس کی تربیت، اس کی دودھ کی تاثیر، ان کی دعائیں، ان کی تربیت ایسے اثر کر دیتا ہے کہ ایک قوم کو، اگر وہ ایک اچھے بچے کی تربیت کر کے قوم میں بیچے، اچھی بچی کی تربیت کر کے قوم میں بیچے تو اس قوم کو آگے لے جاتی ہے. لیکن اسی طرح اگر وہ غلط تربیت کر کے بھیجے تو ایک قوم کو، ایک ملک کو برباد کر. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ برباد کر. آپ اور ہم کو پتا ہے ویسٹرن میں آپ فیملی سٹرکچر ختم ہو چکے ہیں. وہاں بھائی بہن، رشتہ دار، چچا پھوپھی، یہ جو ہمارے اور آپ کے خاندانی ریلیشن شپس ہیں نا، وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں. وہاں بیوی اور شوہر میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، بس ختم. اب شوہر کے خاندان کون ہے اسے لینا دینا نہیں، اور بیوی کے خاندان کون ہے ان سب کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ مسلمانوں کی تھوڑ سے نہ دیکھیں، میں اسلام کی نہیں کر رہا ہوں. وہاں سے مراد یہ ہے کہ اس سیولائزیشن، اس فکر، اس آئیڈیالوجی کے تحت جو بھی چلے گا ان کا حال یہی ہے. تو خدا کے لیے ان خطرات سے خود کو بچائیے. اور آج اگر اسلام فوبیا، اسلام کے خلاف تمام تحریکوں کا وجود میں آ رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور یورپ پیچھے پڑا ہوا ہے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، ان سب کی وجہ یہ ہے کیونکہ یورپ کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے. آپ کو میں ایک ریسرچ پیش کرتا ہوں، یہ خط اس کے بعد زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں. خود یورپ کے پیو ریسرچ سینٹر ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں، جو اعتقادی آئیڈیالوجی حرکات وجود میں آ رہے ہیں، ان پہ یورپ کی حکومت کو یہ گائیڈز کرتے ہیں کہ بھائی اب یہ مذہب اتنا عروج پہ ہے، یہ مذہب اتنا ہے، ان کے پیروکار اتنے زیادہ ہو گئے. وہ تحقیق پیش کرنے والے ریسرچ سینٹر ہیں. ٹھیک ہے، اس سینٹر کے بارے میں آپ لوگ بھی خود ریسرچ کرنا. اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ 2027 میں مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں اضافہ ہوگا اور اسلام دوسرا دین پیدا پائے گا.
اور کہتے ہیں کہ سالانہ 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی امریکہ میں بڑھ جاتی ہے. یعنی امریکہ کے لوگ سالانہ 20,000 کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. اتنے سارے ظلم و ستم، اتنے سارے ہمارے دہشت گردانات اور داعش اور اسی طرح القاعدہ، طالبان ایسے چہرے دکھاتے ہیں وحشیانہ، لیکن پھر بھی لوگ منصف لوگ سوچتے ہیں یار وہ پیغمبر جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے کے ناحق اس کے ظلم میں شریک نہ ہو، کہ اس نے ظلم کیا اس پر افسوس نہ کریں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کہنے والا کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ ریسرچ کرنے پہ ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ آتا ہے. 20,000 سالانہ امریکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں گزشتہ 5 سالوں میں انگلینڈ میں 4 لاکھ مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا. یہ خود ان کے ریسرچ ہیں، ان کے ریسرچ سینٹرز کے رپورٹس ہیں. اور 2050 تک یورپ میں 10% آبادی مسلمانوں کی ہوگی. ابھی تو مسلمان گنے چنے ہیں نا وہاں، 10% میں نہیں ہے، لیکن 2050 تک اتنے لوگ مسلمان ہوں گے وہاں پہ کہ 10% آبادی وہاں کی کیا ہوں گے؟ پورے یورپ. یہاں کتنے ممالک ہیں یورپ میں؟ 10% وہاں کے. اور 2050 تک ہندوستان میں 311 ملین نفر مسلمان ہوں گے. ابھی ہماری کتنی ہے؟ 40 ملین. ہاں 40. ابھی 2012 تک کے 40 ملین پہ ہم لوگ مسلمانوں کی آبادی ہے. اور 2050 تک 311 ملین میں ہماری آبادی بڑھے گی. یہ کس کے؟ کہتے ہیں جاپان میں پچھلے 20 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں مسلمانوں کی آبادی آسٹریلیا، آلمان، کینیڈا، اسپینیا، رشیا میں اور اسی طرح کوریا جنوبی وغیرہ میں تعداد روزانہ بڑھتے جاتا ہے. کون؟ یہ پوری دنیا پر تمام دینی حرکتوں کو، دینی تحریکوں پر نظر رکھنے والے ریسرچ ادارہ یہ کہہ رہا ہے. اسی طرح کہتا ہے کہ 2050 تک 2.8 ملیارڈ دنیا کی آبادی مسلمانوں کی. ابھی ہم لوگ ملیار تک نہیں ہیں، لیکن اس دوران 2.8 ملیارڈ آبادی ہم مسلمان. اسی بنا پر اسلام ہراسی، اسلام ہو گیا، اسلام سے جنگ، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے. آج کیوں خود ابھی فرانس میں رہبر معظم انقلاب کی تصویر اور کارٹون بنا کر توہین کیا جا رہا ہے. ہر پرسنالٹی، کبھی پیغمبر گرامی اسلام کی کارٹون بنائے. آج یہی 2 ہفتوں سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں مقام معظم رہبری کے کارٹون بنانے، ان کی توہین کرنے. کیونکہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ پرسنالٹیز ہے جو ہمارے فکر کے لیے خطرہ ہے، جو ہمارے آئیڈیالوجی کو نابود کرے گا، جو ہماری سیولائزیشن کو روکے گا. لہٰذا جوانوں، یورپ کے ماں بہنیں بڑی مظلوم ہیں، ان کو ہم اور آپ ہی نجات دے سکتے. ہم یہ نہ کہیں کہ یورپ کیا کہتا ہے، ہم کہیں ہم یہ کہتے ہیں یورپ کیوں کر رہا ہے. ہم کوشچن کرنے کے پوزیشن میں رکھتے ہیں، نہ کہ وہ. ہم پوچھ سکتے ہیں یورپ والوں سے تم ایسے کیوں ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس پر کیوں تم ہمیں سمجھا رہے ہو. ہم تم سے کوشچن کرتے ہیں کیوں وومن پہ اتنے ظلم ہوئے تمہارے یہاں.